یہ معبد یہ بعد میں جا کے مسلمان ہو گئی تھی، اور ان کا نام تھا عاتقہ بنت خالد، اور ان کے بھائی بڑے جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوتے تھے۔ ان کے شوہر کا نام تھا اقسم بن ابی الجون، اور معبد کے بھائی تھے حبیش بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بڑے معتبر صحابی تھے۔ اقسم بن ابی الجون یہ بھی ایک غزوے میں شہید ہوئے تھے، اور حبیش بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ایک غزوے میں شہید ہوئے تھے۔ تو یہ سارے واقعات وادی قدید میں پیش آئے، اور وہاں پر خانہ کعبہ میں ان اشعار کا غلغلہ مچا، اور سارے عرب حیران رہ گئے۔ اب ان باتوں کو تو کچھ لوگوں نے اس طرح کر کے چھپا دیا۔ عاتقہ کا ایک خواب تھا، اس کو بھی لوگوں نے چھپانے کی کوشش کی تھی۔ غزوہ بدر میں انشاءاللہ ہم اللہ کرے گا انشاءاللہ 1-2 دن میں غزوہ بدر تک پہنچیں گے، تو اس میں عاتقہ بنت عبد المطلب کا ایک خواب تھا، بڑا زبردست خواب تھا۔ تو اور یہ عاتقہ بنت خالد، یہ یعنی معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کے شوہر آئے ہیں تو انہوں نے شوہر نے پوچھا کہ تیرے گھر میں خوشبو پھیلی ہوئی ہے اور گھر کے اندر دودھ سے برتن بھرے ہوئے، کیا مطلب ہمارے پاس کیا ہے جو یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے؟ تو معبد نے جو اللہ کے نبی کی تعریف کی ہے نا، وہ آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ علماء کی زبانیں گنگ ہو گئیں، یعنی اتنی زبردست جو الفاظ انہوں نے جوڑے ہیں۔ میں حدیث کا کچھ حصہ پڑھ کے سناتا ہوں، ترجمہ نہیں کر سکتا۔ رأیت رجلا ظاہر الوضاع ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه سجلا لم تزر به سعلا وسیم قسیم فی عینه دعج، یعنی ایک چیز کی 4 تعریفیں کی، ایک آنکھ کے لیے 4 لفظ۔ وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ سحل وفی عنقہ سطع احور اکحل ازجع اقرن شدید السواد الشعر اذا صمت علاه الوقار واذا تقلم علاه البهاء اجل الناس وابهامهم من بعيد واحسنه واعلاه من قريب حلو المنطق فضل لا نظر ولا حزر۔ ایسے بڑی طویل حدیث ہے، میں نے اس کا کچھ حصہ آپ حضرات کو سنایا۔ معبد کا خیمہ وادی قدید کو اگر آپ دائیں ہاتھ پہ چھوڑ دیں تو بائیں ہاتھ پہ اگر اللہ جانے کی توفیق دے تو وہاں کے بدوؤں سے پوچھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ معبد کا خیمہ کس جگہ پر لگا ہوا ہے۔ میں اس وقت آپ کو لوکیشن سمجھا نہیں سکتا ہوں، اللہ مجھے بھی جانے کی توفیق دے گے تو میں انشاءاللہ اور بھی اچھے طریقے سے سمجھا سکوں گا۔ میں نے ابھی ایک ساتھی گئے ان کے بھائی، میں نے ان سے کہا ابھی آپ جا کے نا، ابھی آپ سفر میں جائے تو جو جگہ میں نے آپ کو بتائی ہے نا، ان جگہوں کی لوکیشن مجھے بھیج دینا تاکہ اور بھی انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال میں نے ان کو بڑی محنت کر کے الگ سے اس کی تصویریں بنا کے کچھ چیزوں کو ٹریک کیا ہے تاکہ جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے سمجھانے کا، لیکن ظاہر بات ہے یہاں پہ تو وہ سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک اور چیز، معبد کا خیمہ جس جگہ پر تھا اس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھوئے اور کلی کر کے جہاں کلی پھینکی تھی تو وہاں کچھ پودے تھے، تو اس میں سے جو پودا تھا جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی مبارک گری ہے، تو پودا بڑا ہوا، اور بڑا ہوتے ہوتے میں اس کو حدیث میں سے سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خالہ یعنی ہند بنت الجون، یہ ان کی خالہ معبد کے خیمے میں مہمان ہوئے تو کچھ دیر آرام فرمایا، نیند سے بیدار ہوئے تو پانی مانگا، ہاتھ دھوئے، کلی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں پانی لے کے جو کلی کی وہ ایک کانٹے دار درخت کی جڑ میں کی جو وہیں خیمے کی ایک طرف تھا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ درخت اتنا پھلا پھولا کہ اس سے بڑا کوئی درخت نہیں رہا، اور اس کی شاخیں بے انتہا گھنی ہوئیں۔ پھر اس درخت سے ایک پھل پیدا ہونے لگا جو سبز رنگ کا پھل تھا اور بہت بڑا پھل تھا۔ اس پھل میں عنبر کی خوشبو پھوٹتی تھی، اس کا ذائقہ شہد کی طرح میٹھا تھا جی۔ اس پھل اور اگر کوئی بھوکا اسے کھا لیتا تو سیر ہو جاتا، پیاسا کھا لیتا تو پیاس مٹ جاتی، بیمار کھا لیتا تو اچھا ہو جاتا، کوئی بھی اونٹنی یا بکری اس درخت کے پتے کھا لیتی تو اس کا دودھ چھلکنے لگتا۔ اسی وجہ سے ہم نے اس درخت کا نام مبارکہ رکھ دیا، مبارکہ۔ ایک دن ہم صبح کو اٹھے تو دیکھا کہ درخت کے سارے پھل گرے ہوئے ہیں، اس کی پتیاں زرد ہو گئی ہیں، ہم گھبرا گئے۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ہمیں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ ایک روایت اس درخت کے بارے میں، لیکن بہرحال یہ روایت علماء نے اس پہ کلام کیا کہ روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے۔ بکری والی روایت بہت مستند ہے،
وہ بکری عام طور پہ جو بکری ہوتی ہے نا اس کی عمر 7 سے لے کے 9 سال ہوتی ہے. جو بکریاں ہوتی ہیں وہ 9 سال سے اوپر نہیں چلتی جی. بکریاں 9 سال سے اوپر نہیں جاتی. عام طور پہ 9 سال کی عمر میں بکری فوت ہو جاتی ہے, مر جاتی ہے. 10 سال 11 سال 12 سال بہت خال بکریاں جاتی ہیں. یہ بکری یہاں پر ہے اور اس نے دودھ دینا شروع کیا تو عام طور پہ بکری جو دودھ دیتی ہے کم از کم وہ 1 سال کی ہوتی ہے. 1 سال کی بکری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے پہنچے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا, 11 سال, نمبر 13 سال, پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 17 ہجری, یعنی 18 ہجری میں یہ بکری جب ایک وبا پھیلی ہے تو فوت ہوئی ہے. یعنی 19 برس تک یہ بکری زندہ رہی ہے. عام طور پہ بکری 7 سے لے کے بہت زیادہ بڑھ جائے تو 12 سال تک جیتی ہے, اس سے اوپر جی نہیں سکتی. تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ آپ نے اس کو ہاتھ لگایا تھا تو اللہ نے اس کی عمر لمبی کر دی. تو یہ بکری کا واقعہ بہت زیادہ مستند ہے, درخت کا واقعہ کوئی اتنا مستند نہیں ہے. تو یہ چند واقعات ہیں جو وادی قدید سے متعلق ہے. میں نے اس میں کچھ چیزیں لگائی ہیں. اس کے بعد جو جبل مشلل ہے, وادی قدید کے بعد جو اگلا مقام ہے وہ جبل مشلل. جبل مشلل یہ بڑا اہم پہاڑ ہے. آپ سڑک پہ چل رہے ہیں تو یہ جبل مشلل بائیں ہاتھ پہ آتا ہے, سمجھ رہے جی, بائیں ہاتھ پہ آتا ہے. اور اس میں ایک بڑی زبردست چیز ہے, اس میں ایک تھا وطیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس پہاڑ میں ایک جگہ پر پاؤں کے نشان لگے ہوئے تھے. یعنی اس پہاڑ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا پیار تھا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نشان کو اپنے پتھروں پہ ثبت کر لیا تھا. اور اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پر 2 حجرین لگے ہوئے ہیں, یعنی 2 پتھر آج بھی لگے ہوئے ہیں اور 2 پتھر آج بھی بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں, جو علامت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 پتھروں کے درمیان سے گزرے تھے. اور اسی جگہ پر کہیں پر, یعنی دونوں پتھروں میں کافی فاصلہ ہے, ایسا نہیں, یعنی اچھا خاصا فاصلہ ہے, سمجھ لیں یہاں سے لے کے گیٹ تک, سمجھ لیں اس سے بھی زیادہ فاصلہ ہوگا. تو اتنا بڑا فاصلہ ہے 2 پتھروں کے درمیان. تو درمیان میں کسی مقام پر پتھروں پہ نشان تھے تو لوگ وہاں بہت کثرت سے جاتے تھے. اور آپ کو پتہ ہی ہے نا, آپ کو پتہ ہے لوگ جب جائیں گے تو وہ چومیں گے, چاٹیں گے اور پتہ نہیں اس میں پانی ڈال کے اس پانی کو پائپ لگا کے پیئیں گے, ایسے ہی کریں گے نا. بھئی میں تو اپنا بتا رہا ہوں کہ اگر اللہ کے نبی کے قدموں کے نشان مل جائیں تو کون چھوڑے گا بھی. اب میں کیا آپ لوگ بھی نہیں چھوڑو گے بھئی. تو خیر ہماری محبت تو گرم والی ہے, اصل محبت تو اتباع والی ہوتی ہے. لیکن ظاہر بات ہے یہ محبت تو جذبات کی ہے, طبیعت کی ہے, اور ہم تو اللہ کے نبی کے بارے میں جذباتی ہیں بھئی, ہمیں اور تو کچھ نظر نہیں آتا. تو اب کوئی ہمیں رجٹ گئے یا شدت پسند گئے تو ہمیں ظاہر بات اس کی پرواہ نہیں, محبت ہوتی ہے ایسی ہے جی. کوئی گئے آپ کا بیٹا آپ کو تنگ کر رہا ہے, آپ کیوں رجٹ ہو رہے ہیں, آپ سو جائیں. ایک خاتون کا مجھے فون آیا, اگر حضرت عمر اس زمانے میں ہوتے نا تو گنبد خضرا کو بھی گرا دیتے. میں نے کہا استغفر, توبہ کرو, اللہ سے معافی مانگو. اتنی زیادہ خشک نہیں بننا چاہیے, اتنی زیادہ خشک نہیں بننا چاہیے. حضرت عمر نے وہ ممبر تو ختم نہیں کیا جس پہ اللہ کے نبی کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے. اب وہ حدیبیہ میں درخت کاٹ لیا تو تمہیں ساری حجتیں مل گئی ہیں, ساری حجتیں مل گئی, یہ بھی ختم کرو, یہ بھی ختم کرو, یہ بھی ختم کرو. اللہ حفاظت فرمائے. دوبارہ خیر میں اس پہ نہیں جاتا ہے. جن لوگوں نے نہیں ماننا ہوتا ہے ان کو ظاہر بات ہے, ان کو آپ جتنا قرآن سے دکھا دو کہتے ہیں اسی نہیں ماننا بھائی, ہمیں کیا ضرورت ہے ماننے کی, ہمیں جو خود سمجھ میں آتا ہے بس. اللہ حفاظت فرمائے. تو بعد میں وہ قدموں کے نشانات حکومت کی طرف سے مٹا دیے گئے, تو اب وہ قدموں کے نشانات نہیں ہیں. تو وطیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہاں پر تھے. پھر عرب لوگوں کے نزدیک میں مشلل پہاڑ بڑا اہم ہوتا تھا, چنانچہ انہوں نے اپنا جو سب سے بڑا بت جو تھا منات, ومنات الثالثۃ الاخری, یہ ان کا ایک بت تھا منات. تو یہ منات انہوں نے اسی پہاڑ کے اوپر نصب کیا ہوا تھا, جبل مشلل کے اوپر. پھر جبل مشلل تو سنیت المشلل جو تھا, یعنی سنیت المشلل کا مطلب کہ مشلل پہاڑ کا نشیبی حصہ. سنیت المشلل یہ تھوڑا سا آگے ہے. اب دیکھ رہے ہیں یہ ایک نشان مشلل ہے, مشلل سے آگے کا نشان ہے جس میں حادثہ سراقہ بن مالک واقع پیش آیا. سراقہ بن مالک جو تھا, یہ واقعہ بھی آپ حضرات نے سنا ہوگا, لیکن جو میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ وہ
تھوڑا سا تبدیل ہے۔ سراقہ بن مالک یہ اپنے مدلجہ میں بیٹھا ہوا تھا، یہ کسی مدلجہ کا سردار تھا، تو سراقہ بن مالک یہ لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ لوگوں نے، کس نے بتایا کہ کچھ سوار وہاں سے جا رہے ہیں، کچھ سوار وہاں سے جا رہے ہیں اور بڑی تیزی سے جا رہے ہیں، لگتا ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ابو جہل اعلان کر چکا تھا کہ 100 اونٹنیاں دوں گا جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع دے گا، چنانچہ یا جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لائے گا تو میں 100 اونٹنیاں دوں گا۔ چنانچہ سراقہ نے کہا بھائی چھوڑو چھوڑو، وہ یہاں سے کہاں گزریں گے، وہ تو کوئی اور راستہ ہے، یہاں سے تھوڑی گزریں گے وہ۔ تو یہ کہا اور چپ کے سے نکل آیا اور نکل کے بھاگا اور بھاگ کے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، پہچانتا تھا۔ چنانچہ بھاگے وہاں سے، گھوڑا دوڑایا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے تو گھوڑا زمین میں دھس گیا، گھوڑے کی اگلی ٹانگیں زمین میں دھس گئیں اور سراقہ بن مالک لڑکھنیاں کھاتے ہوئے گھوڑے سے نیچے گرے۔ لگے بڑا پریشان ہوا، آج تک میں گھوڑے سے گرا نہیں، یہ ابھی کیسے میں گھوڑے سے گر گیا؟ تو سمجھ میں آیا کہ یہ جو جا رہے ہیں ان کی کوئی کرامت ہے۔ چنانچہ کہا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں، مجھے معاف فرما دیں، میں یہاں سے واپس چلا جاؤں گا، آپ بس مجھے معاف فرما دیں۔ آپ نے دعا کی تو گھوڑے کی دونوں ٹانگیں دوبارہ نکل آئیں اور بیٹھا، اور بیٹھ کے دوبارہ جانے لگا تو 100 اونٹنیاں یاد آئیں، تو پھر مڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، حتیٰ یسمع تلاوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز سنائی دی تو صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ اب تو پکڑے گئے، یا رسول اللہ اب تو مارے گئے۔ آپ نے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر کیوں گھبراتے ہو، تو کیا سمجھتے ہو کہ جن دو کے ساتھ تیسرا اللہ ہو اس کو کوئی پکڑ سکتا ہے؟ چنانچہ سراقہ بن مالک اس دفعہ پھر دھنس گئے اور کہنے لگے کہ اب میرے دل میں مزید ایک چیز آئی کہ دھس تو میں گیا ہوں لیکن اس کے بعد میرے اندر ہیبت طاری ہوگی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیں، مجھے معاف فرما دیں، یہ نذرانہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں، لیکن مجھے آپ اس دفعہ دعا کر دیں گے تو جو پیچھے اتنے سارے لوگ آ رہے ہیں میں سب کو روک دوں گا۔ چنانچہ آپ نے دعا فرمائی تو اس کا گھوڑا باہر نکل آیا۔ آپ نے حضرت سراقہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کہ آپ جو جا رہے ہیں کچھ ہدیے اور نذرانے پیش کیے، تو آپ نے فرمایا میں ہدیے اور نذرانے تو نہیں لے رہا، لیکن اے سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا جب کسریٰ بن ہرمز کے کنگن تم پہنو گے، جب تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے۔ کہنے لگے کسریٰ بن ہرمز؟ تو کہنے لگے آپ نے فرمایا کہ ہاں کسریٰ بن ہرمز۔ تو سراقہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہاں تو اپنے خاندان والوں کے ڈر سے بھاگ رہے ہیں اور کہاں سپر پاور کے فتح ہونے کی بشارت دے رہے ہیں، عجیب۔ اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا کہ آج تک گھوڑے سے نہیں گرا۔ ہمارا بچہ تو بکری پہ بیٹھ جائے تو ڈرز کر کے گر جائے گا نا تو گھوڑا تو، لیکن عرب تو بیٹھتے ہی گھوڑے پر تھے، وہ بچپن سے گھوڑے کے عادی تھے، بغیر زین کے گھوڑا بگاتے تھے، تو زین والے گھوڑے سے گر جانا یہ تو ان کے لیے ایک ناممکن عمل تھا، لیکن گھوڑے سے گر جانا یہ کیسے ہو گیا؟ کہتے یا للعجب، عجیب قصہ ہے۔ واپس گئے سب کو، اسی وقت ایمان ان کے دل میں بیٹھ گیا، ایمان پکا دل میں بیٹھ گیا، اور سب لوگوں کو میں نے کہا کوئی بھی نہیں، سارے لوگ واپس چلے گئے، چونکہ سردار تھا، سردار کی بات سارے مانتے، اور اس زمانے میں کوئی جھوٹ بولتے ایسا کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ یہ تو آج ہے نا، ہر بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ تو نہیں بول رہا تو ہے ابو، آپ جھوٹا وعدہ تو نہیں کر رہے، بچوں کو بھی پتا ابا جھوٹ بولتے ہوتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس زمانے میں کہہ دیا، بس کہہ دیا، یعنی کہ زبان سے جو بول دیا بس، اس سے ہٹ کے کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ چنانچہ جب سراقہ کو تسلی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکل چکے ہیں، اس علاقے سے نکل چکے ہیں، تو پھر سراقہ نے اپنی مجلس میں بیٹھ کے سب کو یہ قصہ سنایا۔ مدلجہ سے یہ یہاں سے وادی قدید سے یہ قصہ شروع ہوا، چلتا چلتا مکے میں پہنچا۔ ابو جہل حرم کا طواف کرا تو اس نے دیکھا بھی کیا ہوا، کہا سراقہ کے ساتھ یہ قصہ پیش ہے، اوہ
سراقہ کے ساتھ یہ قصہ، وہ تو ساری اس کی بستی مسلمان ہو جائے گی، اور اس کے سراقہ کا سارا ہولڈ مکے تک تھا، یعنی کہ سراقہ بن مالک بڑا مضبوط آدمی تھا۔ سراقہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ حالت دیکھی تو کہا یا رسول اللہ مجھے آپ امان نامہ لکھ کے دے دیں، وہ جب لکھ کے دے دیں کہ اگر جب آپ غلبہ پائیں گے تو اس وقت آپ ہمارے قبیلے کو کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہیں امان دی جاتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے امان نامہ لکھ کے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے دستخط فرمائے، انہیں انگوٹھی لگائی، اور وہ امان نامہ لے کے سراقہ چلا گیا، اور اس نے وہ امان نامہ سب کو تصدیق کے طور پر دکھایا کہ یہ میرا ساتھ قصہ ہوا، میں اتنی ہیبت میں آ گیا کہ مجھے امان نامہ لکھوانا پڑا، مجھے یقین ہو گیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ضرور غلبہ پائیں گے۔ چنانچہ ابو جہل کو جب پتہ چلا نا، تو ابو جہل تھا نا، وہ تو ڈپلومیٹک قسم کا آدمی تھا، وہ کسی سے ہارنے والا تھوڑی تھا، وہ آنکھوں دیکھی چیزیں چھوڑتا نہیں تھا، تو یہ تو سنی ہوئی باتیں، تو اس نے خط لکھا بنو مدلج کو، کہتے کہ یا بنی مدلجن انی اخاف سفیہکم، میں تمہارے بیوقوف آدمی سے ڈرتا ہوں، سراقہ جو کہ سراقہ ہے، مستغمن لنصر محمد، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے میں لگا ہوا ہے، اس کو پتہ نہیں کتنی بے وقوفی کا کام کر رہا ہے۔ علیکم بہ اللہ یفرق جمعکم، بھائی اس کام کو چھوڑو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری جمعیت منتشر ہو جائے، یعنی جیسے محمد ہم سے کٹ گئے تو ایسے سراقہ تم سے کٹ جائے، تمہارا سردار کٹے گا تو کچھ لوگ اس کے ساتھ ہوں گے، کچھ لوگ تو تم لوگ سارے کے سارے برباد، یہ نہیں، اس نے یہ ٹرک استعمال کی، فیصبح شتا بعد عد وسدد، کہ تم جب صبح اٹھو گے تو تمہاری سرداری، تمہاری عزت ساری کی ساری چلی جائے گی۔ ان کی نظر میں تو سب سرداری تھا نا، وہ تو کہتے مار کے ختم ہو جانا اور کچھ بھی نہیں ہے، ان کی نظر میں تو جو کچھ تھا وہ سرداری تھا۔ تو سراقہ کے پاس جب وہ خط آیا، کہا ادھر لاؤ میرے پاس۔ چنانچہ سراقہ پورا اللہ کے نبی کے عشق میں مستغرق تھے، تو انہوں نے خط کا جواب دیا، ابا حکم واللہ لو کنت شاہدا، اے ابو جہل اللہ کی قسم کاش کہ تو وہاں پر ہوتا، لمرجو واد اذا تسوق قوائمہ، کہ تجھے پتہ چلتا کہ کس طرح میرے گھوڑے کے پاؤں پتھروں کے اندر پھنس گئے، ریت نہیں پتھر کے اندر دھس گئے، اس کو میں کیسے فراموش کروں؟ علمت ولم تشکک بان محمد، مجھے پتہ چل گیا، مجھے کوئی شک نہیں رہا کہ محمد رسول و برہان، فمن ذا یقاوم، وہ ایسی شخصیت ہے جو کھڑا ہو سکتا ہے، وہ ایسی شخصیت ہے جو ہر ایک کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ علی کا فکف القوم عنہ باننی، اے اپنی قوم کو روک لے، میں تجھے مشورہ دیتا ہوں اپنی قوم کو روک لے، ارا امرہ یومن ستبدو ومعالمہ، میں دیکھ رہا ہوں اس کی قوم ہمیشہ اوپر رہے گی، وہ جہاں جائے گا اس کی قوم ہمیشہ اوپر رہے گی۔ بامر تعد الناس فیہ باسرہم بان جميع الناس ترى مسالمہ، کہ لوگ تمام انسان تمنا کریں گے جب ان کی فتح ہوگی تو اس وقت تمام انسان تمنا کریں گے کاش کہ ہم ان سے صلح کر لیتے، میں تو صلح نامہ لکھوا کے لے آیا ہوں، میں لکھوا کے لے، تم بھی کل تمنا کرو گے کاش کہ ہم ان سے صلح کر لیتے، لیکن اگر تم صلح نہیں کرو گے تو ہمیشہ خائب و خاسر ہوگے۔ یہ سراقہ نے جواب دیا تو ابو جہل کا منہ بند ہو گیا، اس نے کہا مزید اس کو چھیڑا تو نہ چھیڑ ملنگانو تو پہ جان کے ٹنگانو ہے، کہ یہ تو ملنگ ہے، اس کو، وہ چپ ہو گیا، اس کو کوئی جواب سوجا نہیں۔ سراقہ بن مالک، چلیں اس کو یہاں تک روکیں۔ سراقہ بن مالک جب 8 ہجری میں آپ نے حنین کو فتح کیا، طائف کو فتح کیا، تو سراقہ اپنے پورے قبیلے، پورے مدلجہ، 4 قسم کے مدلجہ تھا جن کا سردار تھا، پورے مدلجہ کے ساتھ حاضر ہوئے اور پرچی دکھائی، یا رسول اللہ آپ نے امان دی تھی، آپ نے فرمایا کہ ہم نے الیوم یوم الوفا، آج وعدہ پورا کرنے کا دن ہے، ہم نے امان دی تھی، ہم تمہیں امان دیتے ہیں، لہذا تمہارے پورے قبیلے کے اوپر ہم کوئی ستم نہیں کریں گے، نہ تم سے والے غنیمت لیں گے، نہ تم سے فدیہ لیں گے، جاؤ تم آزاد ہو، انتم الطلقاء، تم سارے کے سارے آزاد ہو۔ کہاں جانا تھا سارے کے؟ یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیں۔ سارا کا سارا قبیلہ سراقہ کے پیچھے مسلمان ہوا۔ تاریخ نے جب رخ پلٹا ہے تو سیدنا عمر ابن خطاب نے جب فتح کیا ہے کسرا کو فتح کیا، تو کسرا کو فتح کرنے کے بعد مال غنیمت آیا، کہا بوروں کو، کیا سارا مال غنیمت یہ ہے؟ کہا یہی ہے، سارا یہ ہے؟ کہ نہیں، کچھ غلط ہے، پانی دینا کہ کچھ غلط ہے، کچھ کمی ہے۔ کہ کیسے کمی ہو سکتی ہے؟ ایک صحابی
اس کے حصے میں ایک تاج آیا. اس نے شہزادے کو مارا تھا تو شہزادے کا تاج اس کو ملنا تھا. شہزادے کا تاج اس کو ملنا تھا. تاج کی قیمت کتنی تھی؟ تاج کی قیمت تھی اس وقت 10 لاکھ درہم. ٹھیک ہے، 10 لاکھ درہم. 300 درہم سے سال چلتا تھا. 300 درہم سے سال بہترین چلتا تھا عرب کا. 10 لاکھ درہم نہیں، 10 لاکھ دینار. 10 لاکھ درہم نہیں، 10 لاکھ دینار اس کی قیمت تھی. اس کے اوپر ہیرے جڑے ہوئے تھے. تو کہا کہ بھئی یہ کس کے ذمہ؟ یہ فلاں صحابی کو، مجھے اس وقت نام یاد نہیں آ رہا. کہا کہ بلاؤ اس کو کہ یہ تاج تمہارے حصے میں آیا، تم لو. کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے. کہا بھائی تیرا حصہ ہے، تجھے لینا پڑے گا ورنہ تو یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا. کہا اچھا ٹھیک ہے. لیا اس کو ایسے اٹھایا جیسے ہیلمٹ ہوتا ہے. کوئی اہتمام نہیں ہے کہ روایتوں میں لٹکا کے لے کے جا رہے ہیں. بعد ایک فقیر بیٹھا تو اس کی جھولی میں پھینک کے چلے گئے. تو حضرت خالد